زیبا کے والد بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ زیبا جامی سے ڈیورس لے لے اور اپنی زندگی کو آزاد کر لے، لیکن زیبا اڑ جاتی ہے اس بات پہ کہ وہ ڈیورس لے کر معاشرے کو فیس کس طرح سے کرے گی۔ لوگ تو یہی کہیں گے نا کہ جامی نے زیبا کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، زیبا طلاق یافتہ ہو کر زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ نیکسٹ کسی اور مرد کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ جو میرا نصیب ہے، اب جو مجھے مل گیا میرا وہی سب کچھ ہے، اور اس امید پر تھی کہ اللہ معجزے بھی تو کرتا ہے۔ اس نے اس جانور جیسے انسان کو، جامی کو برداشت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اور اوپر سے یہ بھی بات کلیئر ہو جاتی ہے اس ایپیسوڈ میں لاسٹ میں کہ زیبا کو ڈیورس ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ زیبا پریگننٹ ہو چکی تھی۔ اب اس نیکسٹ ایپیسوڈ میں یا تو انہوں نے کچھ ایئرس آگے کر دیے ہیں، فیو ایئرس لیٹر دکھایا جائے گا، یا پھر یہ زیبا کو سارا خواب آ رہا ہوگا کہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا اور جامی کے حالات وہیں کے وہیں ہیں اور زیبا بیچاری اپنی زندگی کے ساتھ سٹرگل کر رہی ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کہتے ہیں ایک ویڈیو میں، انہوں نے ایک شو میں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے یہ ڈرامہ اگر اس لیے بنایا کہ اگر 90s کا ڈرامہ کو اس دور میں دکھانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر عوام اس چیز سے ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ زیبا یہ سب برداشت کیوں کر رہی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ عوام ڈسٹرب ہو، کیونکہ آج کے دور میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، کچھ بھی چینج نہیں ہوا۔ لڑکیاں یوں ہی برداشت کرتی ہیں معاشرے کے خوف سے، معاشرے کو فیس کرنے کے خوف سے یوں ہی برداشت کرتی ہیں آج تک۔ اور جامی نے اپنے انٹرویو میں کہا اس ڈرامے سے ریلیٹڈ کہ جامی کا کریکٹر شاید اس لیے رائٹر نے اس طرح سے دکھایا کہ وہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ ایک وہ بچہ تھا جس کو یا تو والد صاحب سے بہت کٹ پڑی ہے اس کے بچپن میں، یا پھر اس کے بڑے بہن بھائیوں کی نے اس کو بہت ٹیز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہن اس طرح سے ہو گیا کہ اس کو اب کوئی روب ڈالنے کے لیے مل گیا، چاہے وہ بیوی کے روپ میں ہی ملی، لیکن اسے ایسا ایک بندہ مل گیا جس کے اوپر وہ روب ڈال سکتا ہے، چیخ سکتا ہے، چلا سکتا ہے، اور وہ بندہ آگے سے صرف اور صرف برداشت کر سکتا ہے۔ تو اس لیے شاید رائٹر نے کہیں اس کریکٹر کو دکھایا۔